اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا امام بخاری نے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ پہلے تو 694 نمبر پہ حدیث لے کے آئے امام بخاری کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث بتائیں، کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ آتا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ ٹاپک سے آپ کو احادیث خالی نظر آئیں گی، صحابہ کرام کے فتوے نظر آئیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے کے حق میں خلاف کوئی بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ سارے مولویوں کے لکھے ہوئے فتوے ہیں۔ اور 695 پہ جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کا فتویٰ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی حکمران بھی آپ ہیں، اور مسجد نبوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا، مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ دیں یا اس کے پیچھے پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجماعت نماز ہی تو ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث جو آپ کو دھوکہ دیتے تھے نا کہ وہ یہودی مارنے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہودی جو ان کے نزدیک یہودی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ ہوں دسو کیا کرو گے؟ ماننا پڑے گا کہ مسلمان تھے، ہاں اہل بدعت تھے، خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سب کچھ تھے، لیکن خلیفہ راشد کا آپ ٹیمپرامنٹ دیکھیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام سے نکل گئے، نماز ان کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتویٰ دسو، ہم فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا، تو آڈے بابے تے امام تے شاہی کوئی نہیں سوری شاہی کوئی نہیں، ان کے مقابلے پہ ہم تو شاہی کوئی نہیں، ویسے اسی بھی بڑی شاہ ہوں تو بابے دے مقابلے ہاں کہانی کرا کے گئے سن۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے، تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ وہ دین ہے جو کتابوں میں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی میں آئی ہیں۔ اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ اور جب یہ آواز گلی گلی سے آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ہو گیا نا۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔